2023 کا سال پاکستان شوبز انڈسٹری کے لیے کافی افسوسناک تھا، کیونکہ اس سال میں بہت بڑے بڑے اداکار، فنکار اور شوبز سے وابستہ لوگ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، اور وہ لوگ بھی ہم سے بچھڑے جو بچھڑنے کے یقیناً نہیں تھے۔ اس سال میں کون سے بڑے نام اداکار یا رائٹر فوت ہوئے اور کیسے ان کی وفات ہوئی، جانیے اسی ویڈیو میں۔ 2023 میں فوت ہونے والوں کی فہرست میں پہلا نام ضیاء محی الدین کا آتا ہے، جو پاکستان کے ایک بہترین اداکار، صداکار، اینکر اور کمپیئر ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان سے باہر یعنی ہالی ووڈ میں بھی انہوں نے کام کیا اور شیکسپیئر کے ڈرامے اپنے انداز سے اس طریقے سے سٹیج پر پیش کیے کہ جو غیر ملکی لوگ تھے وہ بھی واہ واہ اور اش کر اٹھے۔ ضیاء محی الدین کو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا صداکار مانا اور سمجھا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں مشتاق احمد یوسفی نے بھی ایک مرتبہ کہا تھا کہ بروز محشر میں اپنا اعمال نامہ ضیاء محی الدین کی سریلی آواز میں سننا چاہوں گا۔ ضیاء محی الدین بزرگی کی عمر کو پہنچ چکے تھے کہ انہیں بخار ہوا اور پیٹ میں تکلیف ہو گئی۔ آپ کو جب ہاسپٹل لے جایا گیا تو وہاں پر معلوم ہوا کہ آپ کی آنت میں کوئی مسئلہ ہے، جس کے بعد جب تک آپ کا علاج ہوتا تب تک آپ اس دنیا سے جا چکے تھے۔ آپ کی وفات سے آپ کے چاہنے والے بڑے اداس ہوئے۔ اس فہرست میں دوسرے نمبر پر لیجنڈ اداکار کوی خان کا نام آتا ہے۔ جی ہاں، وہی کوی خان جنہیں پی ٹی وی کا چہرہ سمجھا اور مانا جاتا ہے۔ وہ پاکستان کے ایک ایسے شاندار اداکار تھے جنہوں نے 200 سے زائد فلموں میں کام کیا، 20 ڈراموں میں کام کیا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان کے شائقین کے دلوں پر راج کرتے رہے اور حقیقی حکمرانی کرتے رہے۔ ان کا انتقال کینیڈا میں ہوا، جہاں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ تھے۔ آپ کو دفنایا بھی پاکستان سے باہر کینیڈا میں گیا، لیکن پاکستان میں جو آپ کی آخری رسومات ہیں وہ سہیل احمد عزیزی نے کی، جو آپ کے قریبی دوستوں میں سے ایک تھے اور وہ خود بھی بہت بڑے اداکار ہیں۔ تیسرے نمبر پر اس فہرست میں امجد اسلام امجد کا نام آتا ہے۔ جی ہاں، وہی اسلام امجد جن کا شعر جو ملا ہے اس کو یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا۔ شاندار شاعر، ڈرامہ نگار، گیت نگار اور بہت بڑے ادیب امجد اسلام امجد کو ان کی شاعری اور بالخصوص ان کا ڈرامہ وارث جو بہت مقبول ہوا، اور وہ ڈرامہ اتنا مقبول ہوا کہ جہاں بھی اور جب بھی وہ ڈرامہ ٹی وی اسکرین پر نشر ہوتا، لوگ بےتابی سے انتظار کرتے اور اس جوش سے وہ ڈرامہ دیکھنے کے لیے امڑ پڑتے کہ روڈ سنسان ہو جاتے، گلیاں ویران ہو جاتی۔ امجد اسلام امجد کا انتقال دل کا دورہ پڑنے سے ہوا، لیکن اسی کے بعد آپ جب اچانک سے اس دنیا سے چلے گئے تو آپ کے چاہنے والوں پر اس کا بہت برا اثر ہوا، اور وہ آج بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ اس فہرست میں ناظرین و سامعین چوتھا نام سلمیٰ مراد کا ہے، جو پاکستان کے پہلے رومانٹک اور چاکلیٹی ہیرو وحید مراد کی بیوہ تھی۔ سلمیٰ مراد پاکستان فلم انڈسٹری میں بھی ان رہیں، اور وحید مراد کا پروڈکشن ہاؤس ان کی وفات کے بعد کافی عرصہ زیر استعمال میں لاتی رہیں اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی رہیں۔ سلمیٰ مراد کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وحید مراد کو جس طریقے سے انہوں نے گرویدہ بنایا، کیونکہ وحید مراد پر تو لاکھوں لڑکیاں مرتی تھیں، لیکن سلمیٰ مراد وہ واحد لڑکی تھی جس پر وحید مراد اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار رہتا تھا۔ لیکن سلمیٰ مراد کی وفات وحید مراد کی وفات کے کئی سالوں بعد ہوئی، اور یقیناً یہ اتنا عرصہ اس نے اپنے خاوند کے بغیر گزارا جو اس کے لیے بہت افسوسناک تھا، اور بارہا اس نے ٹی وی انٹرویوز میں اپنے پہلے خاوند کے بارے میں جذبات کا اظہار کیا۔ ان کا انتقال بھی پاکستان میں ہوا۔ پاکستان میں ان کو ایسی کوئی خاص بیماری تو نہیں تھی، لیکن بڑھاپا بذات خود بھی ایک بیماری ہے، اور طویل العمری کے باعث وہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ اس فہرست میں جو اگلا نام ہے وہ سنگر اسد عباس کا ہے۔ جی ہاں، وہی جس نے کہا تھا دنیا وچھڑے نہیں پرواہ دلدار نہ وچھڑے، شالا کی سیدا یار نہ وچھڑے، لیکن وہ شخص بذات خود ہی 2023 میں اپنے چاہنے والوں اور اپنے حلقہ احباب سے بچھڑ گیا اور اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا۔ لیکن جو سب سے دکھ بری بات ہے وہ یہی ہے کہ اس بڑے فنکار نے جس طریقے سے نوجوانی میں وفات پائی اور اپنے کام سے ابھی اس نے لوگوں کو گرویدہ کرنا تھا، مختلف ٹیلی ویژن کے لیے بھی آپ نے کام کیا تھا، لیکن آپ کا پیٹ میں مسئلے ہوئے، آپ کو ایسی بیماریاں لاحق ہوئیں جن کا علاج یا تو بہت مشکل تھا یا تو بہت مہنگا تھا۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے کوئی سپورٹ نہیں کی، لیکن چند خیراتی اداروں نے اس شخص کو سپورٹ کیا، لیکن باوجود علاج کے وہ اس دنیا میں موجود نہ رہ سکے اور ان کی زندگی
مکمل ہو گئی۔ ان کی وفات نے جہاں لوگوں کو دکھ بھرے گیت سننے پر مجبور کیا، وہاں پر ان کی یاد میں اداس بھی کیا کہ ہائے اللہ، کون سا بڑا فنکار اس بھری جوانی میں یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا۔ اس فہرست میں اگلا جو نام ہے وہ ماجد جہانگیر کا ہے، جو پاکستان کے ایک بڑے معروف ایکٹر تھے اور 90s کے دور میں اپنی اداکاری کی وجہ سے انہیں جانا اور پہچانا جاتا تھا۔ لیکن ماجد جہانگیر جب بیمار ہوئے تو ان کے پاس ساری جمع پونجی اسی کام میں خرچ ہو گئی۔ اسی کے بعد مختلف مخیر حضرات نے ان کا علاج کرنے کی کوشش کی، جن میں سر فہرست بحریہ ٹاؤن والے ملک ریاض تھے۔ ملک ریاض نے بھی ان کا علاج کرانے کی کوشش کی، لیکن ان کی جان نہ بچ سکی اور ماجد جہانگیر بھی اپنے چاہنے والوں کو روتا دھوتا چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ اس فہرست میں اگلا نام فوک موسیقی کے بے تاج بادشاہ شرافت علی بلوچ کا ہے، جو ایک بہت ہی افسوسناک حادثے میں اس دنیا سے گئے۔ شرافت علی بلوچ، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ فوک موسیقی میں لالا عطا اللہ عیسیٰ خیلوی اور شفاء اللہ خان روکڑی کے بعد سب سے بڑا سنگر ہے، لیکن ان کی ایک ناگہانی حادثے میں جب وہ اپنے بھائی اور دوستوں سمیت کسی فنکشن سے آ رہے تھے کہ ان کی گاڑی ایک نہر میں جا گری، جس کے نتیجے میں کافی ٹائم وہ پانی میں رہے اور جب انہیں نکالا گیا تو ان کی جان پرواز کر چکی تھی۔ ان کی وفات نے فوک موسیقی سمیت پورے ملک اور ملک سے باہر شائقین سامعین کو رنجیدہ کیا، کیونکہ جس ناگہانی اور حادثاتی انداز میں آپ کی موت ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ ایسی موت سے ہر ایک کو محفوظ رکھے۔ اور ان کی وفات نے فوک موسیقی میں بھی ایک بہت بڑا خلا پیدا کیا، جسے پورا کرنا یقیناً مشکل ہوگا۔ 2023 میں فوت ہونے والے اگلے جو نام تھے وہ شکیل یوسف تھے۔ شکیل یوسف وہ اداکار تھے جنہوں نے ان کی سنجیدگی اداکاری دیکھی ہوگی، وہ یقیناً یہ کہتے اور سمجھتے ہوں گے کہ پاکستان نے جو چند ایک بڑے قابل ایکٹر پیدا کیے ہیں، ان میں سے ایک نام شکیل یوسف کا تھا۔ شکیل یوسف عید والے دن ہی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے اور یقیناً عید کے دن ان کی وفات ان کے چاہنے والوں کے لیے ایک بڑی دکھ اور غم کی خبر تھی۔ چونکہ ناظرین و سامعین، شکیل یوسف ایک بھرپور زندگی اور فلمی کیریئر گزارنے کے بعد اس دنیا کو چھوڑ کر گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آج تک لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں اور ان کے کام کو لوگوں نے ہمیشہ سراہا اور پسند کیا۔ اس فہرست میں جو نواں نام ہے وہ کسی اور نہیں، محترم عاطف یعقوب کا ہے۔ آپ لوگوں نے شاید عاطف یعقوب کا نام نہ سنا ہو، لیکن ان کا گانا پانی کا بلبلا آپ نے ضرور۔ محترم عاطف یعقوب صاحب جو بہت بڑے فنکار تھے، لیکن گمنامی میں انہوں نے ساری زندگی گزاری اور اپنے چاہنے والوں کو روتا دھوتا چھوڑا۔ یقیناً ان کی وفات نے بھی ان کے اہل خانہ کے ساتھ پانی کا بلبلا گیت سننے والے لوگوں کو بھی اداس اور خفا کر دیا۔ آخری نام جو اس فہرست میں ہے وہ ڈرامہ رائٹر، پروڈیوسر اور ڈائریکٹر شعیب ہاشمی کا ہے۔ جی ہاں دوستو، وہی شعیب ہاشمی جو پاکستان کے چند بڑے اداکاروں کے ساتھ کام کرنے والے شخصیت تھے۔ ان کے ڈرامے، ان کے اسکرپٹ اور ان کا رشتہ ایک حوالے سے پاکستان کے سب سے بڑے شاعر فیض احمد فیض سے بھی جا ملتا ہے، لیکن ان کی وفات نے بھی پاکستان فلم انڈسٹری کو ایک ناقابل تسخیر دھچکا پہنچایا۔ آپ لوگوں کے خیال میں کون سا وہ بڑا فنکار تھا جس کی وفات نے ان کے چاہنے والوں کو سب سے زیادہ دکھی کیا؟ میرے خیال میں تو وہ شرافت علی بلوچ تھا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور چینل کو لائک کریں۔